بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدان کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم سے بھی پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی ہے۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہوتی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا اور اللہ نے کس کو کب بنایا؟ اور آخر اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اب تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ الحدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن جنبل نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا، اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر کچھ تھا نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا اور پھر اس نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا جس کو اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، ایک دفعہ یمن سے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم پیدا ہوا اور اس سے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کہتے ہیں، قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا فرمایا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تخفیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، نور کو جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدا میں جن مخلوق کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا، اس سے بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی، اور ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم کا تھا، جبکہ حضرت آدم نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا جنوں کا اور تیسرا انسانوں کا ہے۔
فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے نور والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کی اصل اور بنیاد، ابلیس ملعون جنات میں سے ہے اور اس مسئلے میں کوئی تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک عظیم الشان لشکر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی اور اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنوں کو شکست دے دی اور وہ میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لے لی۔ چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔